نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، میں حافظ محمد تنویر اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا اور برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ علاوہ اس کے ساری رات آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تم پر عظمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس کو روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا
کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ پانی سے روزہ افطار کروانے کی فضیلت ہے۔ جو روزہ دار کو کھانا کھلائے گا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا جس سے کبھی پیاسا نہ ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے گا اس کے سب کا تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، فرمایا روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کی سانسیں تسبیح ہیں اور اس کی دعا قبول ہے، اس کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، اس کے عمل دگنے ہو جاتے ہیں۔ الغرض رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے روزہ دار کے فوائد، اجر و ثواب۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب سرکار نے ممبر شریف کے تیسرے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے 3 مرتبہ آمین فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے تمام روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پس میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پس میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے پاس آپ کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑے گا تو ساری عمر کے روزے اس کی قضا نہیں بن سکتے، اور اسے ایک روزہ چھوڑنے کی سزا میں وہ 9 لاکھ سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے، رمضان المبارک کا ادب و احترام
اور نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔